کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت کی جنگ میں بھارت کا دوست سمجھے جانے والا ملک روس نے انٹری مار لی۔ بھارت کو تاریخ کا ایسا جھٹکا دے دیا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ روس نے اپنے سب سے خطرناک نیا S-500 میزائل سسٹم بھارت کے خلاف چین کو دینے کا اعلان کر دیا۔ میزائل سسٹم اگلے 3 روز میں چین پہنچے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کے خلاف دونوں کمیونسٹ ملک ایک ہو گئے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارت کے بعد امریکہ کو جھٹکا، روس اور چین ہائپر سونک ہتھیار بنانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس چین کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے۔ روس نے ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے بھارت سے دوستی کا ڈھونگ رچا ہے۔ روس بھارت کو پرانے ہتھیار دے کر مسلسل 50 سالوں سے اربوں خربوں ڈالرز کما چکا ہے۔ بھارت جو روس کو اپنا دوست مانتا ہے، روس نے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی، کیونکہ روس کے لیے بھارت صرف ایک ATM کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں جب بھارت کو روس کی ضرورت پیش آئی تھی تو آج روس نے بھارت کو تاریخ کا وہ جھٹکا دیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ روس جو کہ ایک کمیونسٹ ملک ہے اور چین بھی ایک کمیونسٹ ملک ہے، دونوں کا مل کر بھارت کو مزہ چکھانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ روس نے اپنا سب سے خطرناک S-500 جس نے ریسنٹلی روس کی فوج میں شمولیت اختیار کی ہے، چین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین وہ پہلا ملک ہے جس کو روس 500 دیا تھا۔ چین نے پہلے ہی S-400 اسرائیل کے خلاف چلایا تھا، اب اس نے S-500 بھارت کے خلاف چلا دیا۔ پہلے ہی S-400 میں سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ روس نے S-500 میں سسٹم چین کو دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ اس نے حال ہی میں بنایا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ روس کا ساتھی رہا ہے، اب چین کا ساتھ دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ویسے تو چین کے پاس دنیا کے خطرناک ترین جنگی ہتھیار موجود ہیں، لیکن جب روس کی طاقت ملے گی تو چین کی طاقت 2 گنا ہو جائے گی۔ اس موقع پر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا رابطہ ہوا ہے۔ روس کے صدر نے شی کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے بین الاقوامی ڈسکشن کلب کے حتمی مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور روس بیرونی خلا کی تلاش میں اور ملٹری تکنیکی شعبے میں تعاون کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ روس نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ مل کر ہر اس ملک کو نشانہ بنائیں گے جو چین کا دشمن ہوگا۔ ان کا اشارہ واضح طور پر بھارت کی جانب تھا اور بھارت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں کوئی بڑا راز افشا نہیں کر رہا، لیکن یہ جال یا بدیر ویسے بھی پھیل جائے گا۔ اب ہم اپنے چینی شراکت داروں کو میزائل حملے کا انتباہی نظام بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے اور چین کی دفاعی صلاحیت میں تیزی سے اضافہ کرے گا۔ اب صرف امریکہ اور روس کے پاس ہی ایسے نظام موجود ہے۔ پیوتن کے بیان سے سیکیورٹی تعلقات میں ایک نئی سطح کی ترقی کا اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ مقیم فوجی مبصر اینٹونی وانگ ڈونگ کے مطابق پیوتن کے ان رماس نے اشارہ کیا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو کے مابین فوجی تعاون پچھلے ماڈل اتحاد سے حقیقی اتحاد کی شکل میں تیار ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ ان کا مشترکہ ہدف ہے۔ ہانگ کانگ میں قائم فوجی تنازعہ نگار زونگ پنگ نے نظام کو بیجنگ مدد ملے گی اور ماسکو کاؤنٹر پر بیلسٹک میزائل نیٹ ورک انتباہ ایک مشترکہ قائم نے کہا ہے کہ امریکی علامہ دستی امریکہ چین پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو امکان ہے کہ ان کے میزائل آرٹکٹ سے لانچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ معاشی فوائد اور سیاسی حکومت کی مماثلت کے علاوہ روس کے قریب میزائل دفاع کے بارے میں امریکہ کی ترقی اور تعیناتی کے جواب میں چین کے ساتھ فوجی تعاون کا استعمال کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ماسکو کو امریکہ اور روس کے مابین ہونے والے نئے سٹارٹ معاہدے کی تقدیر پر تشویش ہے۔ واشنگٹن کے 2019 میں INF معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد ماسکو کو یہ شبہات بڑھ رہی ہیں کہ 2021 میں ختم ہونے کے بعد ممکن ہے
کہ نئی سٹار طویل عرصے سے تبدیل نہیں کی جا سکے۔ ایسے منظرنامے کی تیاری کے لیے ماسکو چین کے ساتھ اپنے فوجی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد مستقبل میں ممکنہ اسلحے کی دوڑ کے اخراجات بانٹنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نئے دور میں قومی دفاع سے متعلق چین کے حالیہ وائٹ پیپر میں روس کے 2015 پیش رو کے مقابلے میں زیادہ حوالہ جات شامل ہیں اور یہ سب مثبت ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور روس کے مابین 2017 سے 2021 میں فوجی تعاون کے لیے اعلیٰ سطحی ڈیزائن اور عام منصوبہ بناتا ہے۔ یہ اعلیٰ سطحی کے باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون کو ظاہر کرتا ہے۔ سلامتی کے میدان میں نئے خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا، علاقائی امن و استحکام کا مشترکہ طور پر تحفظ کرنا دونوں فریقوں کے لیے موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں دونوں فریق فوجی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ تیار کریں گے۔ مزید برآں 2019 میں روس کے وزیر اعظم نے چین کے زرد خواہاں کے ساتھ فوجی تعاون کے معاہدے پر بات چیت شروع کرنے کے لیے دفاع اور وزارت خارجہ کے اختیار کے ایک فرمان پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین فوجی تعاون روایتی فوجی صنعتی تعاون کے علاوہ دیگر شکلوں میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اور روس نے امریکہ کو بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں مل کر سپر سونک میزائل بنا رہے ہیں۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فیڈریشن اور عام جمہوریہ چین فی الحال متحرک ہتھیاروں کی اگلی نسل تیار کر رہے ہیں اور بھارت کو تابڑ توڑ جھٹکا دینے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو ہر جانب سے دبوچیں گے اور بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوجی 100% سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ اگر PLA نے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا تو بہت نقصان ہوگا۔ آرتی ٹیکو سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افیسر اور لاپائی لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کر کے دھکا دیں گے۔ اس کے علاوہ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت بھارت کو مزہ چکھائیں گے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے 34 زیادہ فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ بھی جاری